تبارک و تعالی نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو برا کہا. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، جس نے مجنون کہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ قلم میں اس کی برائیاں بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ حلال کی اولاد میں سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو ان سے دور رہو. اب ہم طارق جمیل کی سنیں یا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانے؟ اللہ نے تو دور رہنے کا حکم دیا. جو گستاخ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. تو ہم قرآن کی بات کو مانیں یا قرآن کے نام پر ایموشنل مگر مچھ کے آنسو بہا کر بیان کرنے والے مولوی طارق جمیل کی باتیں سنیں، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہمیں میسیجز پہنچا رہا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف سے منافقوں کا نام لے کر اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، نکل جا مسجد سے اے شخص تو منافق ہے، یعنی نام لے کر منافقوں کو مسجد نبوی سے باہر نکالا. تو اگر ہم کسی وہابی حضور کے دشمن کو ہماری مسجد سے باہر نکالے یہ کہہ کے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو اس میں برائی کون سی کی ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو طارق جمیل صاحب نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے، اور یہ واقف ہو بھی کیسے سکتا ہے جو ایسا جاہل ہو کہ خود یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو گئے تو جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے، جبکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اکمپنی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ حضور کو ساتھ لے جائے کیونکہ حضور کو پتہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضور سے مدد، حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے، ایز اے خادم تشریف لائے، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے. لیکن طارق جمیل نے اپنے بیان میں کیا کہا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے بلکہ اللہ خود زمین پر آیا. پہلے آسمان پر اللہ لے گیا، پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر اللہ لے گیا. نام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل. پہلا آسمان ہے، اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل. پہلا آسمان ہے. ارے بھائی طارق جمیل سے یہ پوچھے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار معراج میں ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب اللہ ہی زمین پر آ گیا تو پھر دیدار کس بات کا؟ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کا زمین پہ آنا اگر مان لیا جائے تو اللہ کے لیے جسم کا ثابت ہوا، اللہ کے لیے مکان کا ثابت ہوا، اور اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. تو جو آدمی بیسک عقیدہ ہی نہ جانتا ہو اس کی تقریریں چاہے کتنی ہی ایموشنل ہو، ہم سن کے کیا کریں؟ ہم سن کے اپنے ایمان کو برباد کریں. پھر طارق جمیل نے یہ بھی کہا کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، صرف قرآن اللہ کا کلام ہے. ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. جبکہ تفاسیر میں واضح طور سے موجود ہے کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ سب اللہ کے کلام ہے، صحیفے بھی اللہ کے کلام ہے. اب بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے امام چونکہ دیوبندی فالوور ہے تو اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا لیڈر ہے، اشرف علی تھانوی نے خود اپنی تفسیر میں تورات کے بارے میں اللہ کا کلام لکھا ہے. تو یہ نہ اپنے بزرگوں کی مانتے ہیں نہ ہمارے بزرگوں کی سنتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے یہ اس طرح کی نئی باتیں پیش کر کے امت کو یونٹی کے نام پر گمراہ کرتے ہیں. اب جن لوگوں نے اس کی ایموشنل تقریریں سن کر جنہوں نے یہ عقیدہ رکھ دیا ہو کہ اللہ واقعی میں زمین پہ اتر آیا، اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کے تعلق سے جو یہ کہا تھا کہ پاگل تھا حسین جو اپنی گردن کو دے دیا، ان کو پاکستان کے اس شہر والوں سے سیکھنا چاہیے تھا. تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی تھی آل رسول، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ. اس طرح کی گستاخیاں، بے ادبی والے الفاظ کو استعمال کیا.
اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط ذہن دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کا بوڑھا جو مرغی ذبح نہ کر سکے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مرغی ذبح نہ کر سکے اور گئے بکرا ذبح کرنے کو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرغی ذبح نہ کر سکے 80 سال کا بوڑھا؟ اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ تو لوگوں کو اس طرح کا ذہن دینا، پھر لوگوں کو یہ ذہن دینا جبکہ قرآن میں موجود ہے رسول کے دشمنوں سے دور رہو، حدیث میں موجود ہے دور رہو، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں سب مل کے رہو۔ تو جو قرآن اور حدیث کے خلاف تعلیم دے کے لوگوں کے ایمان کو اس طرف لے کے جاتا ہے، جو خود بھی لوگ اس کی ایموشنل باتیں سن کے قرآن کے ان حکم کے خلاف جائے، حدیث کے ان حکم کے خلاف جائے، پھر اوپر سے لوگوں کو کہے دیکھو ہمیں جو ہے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ مولانا طارق جمیل نے یہ بتایا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا، جبکہ قرآن کے بھی خلاف بتایا، حدیث کے بھی خلاف بتایا۔ اس لیے محترم حضرات، کسی بھی شخص کی تقریر سننے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے، چاہے کتنی ہی ایموشنل تقریریں کرتا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھے، اس کا علمی مقام ضرور دیکھے، ان کے اساتذہ کو دیکھے، ان کے ساتھ کون جڑے ہوئے، ان چیزوں کو دیکھے۔ تو سب سے زیادہ سیفٹی یہی ہے کہ جب تک آپ کو یہ پکا نہ ہو کہ یہ واقعی میں صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہے، تب تک نہ کسی کی تقریر سنے، نہ کسی کی کتابیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔